الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق الله العظيم ہمارے اسم کی تعریف تسبیح و تقدیس اللہ خالق و مالک کے لیے درود و سلام سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر حضرات جی وقار
جمعہ محرم الحرام کی فضائل و وسائل کے ساتھ نے سنا ہے۔ محرم الحرام یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو حرمت والا ہے، فضیلت والا ہے۔ کب سے؟ جب سے زمین آسماں بنا ہے۔ اور فلا تظلموا فیہن انفسکم، ویسے تو ظلم، زیادتی، گناہ عام دنوں میں بھی حرام ہے، خصوص بالخصوص ان ایام میں جو حرمت والے ہیں، جو احترام والے ہیں، جو شان مقام والے ہیں، بقدر نسبت ان میں ظلم اور زیادتی بڑھ کر گناہ ہے اور اللہ رب العزت کی طرف سے وعید ہے۔ آج کا جمعہ جو ہے وہ صرف اسی بات پہ ہے کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ظلم کی نفی ہے، ظلم کی مذمت ہے، اور ظلم و زیادتی کے نقصانات ہیں۔ جب میں اپنے معاشرے میں نظر دوڑاتا ہوں، لوگ ظلم کے اس سنگین جرم میں مجھے ملوث نظر آتے ہیں۔ کوئی ظلم کرتا ہے کسی کا مال چرا کے، کوئی ظلم کرتا ہے کسی کی عزت کو داغ کر کے، کوئی ظلم کرتا ہے اپنی زبان کو بے لگام کر کے، یعنی گالی گلوچ دے کر، غیبتیں چغلی کر کے کوئی ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، تو اپنے ہاتھ کے ساتھ کسی کو مارتا ہے۔ اور کوئی ظلم آج کرتا ہے اپنی تقریر کے ذریعے لوگوں کے اوپر ظلم کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور کوئی زیادتی کرتا ہوا اپنی تحریر میں نظر آتا ہے۔ جائیں عدالتوں کا رخ کریں اور دفتروں کا رخ کریں اور اعلیٰ حکام کی طرف جائیں، وہ آپ کو قلم کی نوک سے ظلم کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ دنیا درندہ صرف بنی ہوئی ہے، جبکہ مال کے عرض و سما نے اس ظلم کو حرام قرار دیا ہے، جبکہ اس ظلم اور زیادتی کے خلاف قرآن مجید آواز اٹھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، جو کسی جان پہ ظلم کرتا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے اسی کے اوپر ظلم کیا ہے، بلکہ وہ اپنی جان کے اوپر ظلم کرنے والا ہے، وہ اپنی جان کو تکلیف دینے والا ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، لوگوں تم نے ظلم نہیں کرنا اپنی جانوں کے اوپر، کیونکہ میں نے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، جابر اس حدیث کے راوی ہیں، اتقوا الظلم، لوگوں ظلم سے بچ جاؤ۔ ظلم ہے کیا؟ ظلم اندھیرا ہے، ظلم تاریکی ہے، ظلم گمراہی ہے، اور ظلم یہ ایک زیادتی ہے، جبر ہے۔ اتقوا الظلم، اور ظلم اور زیادتی سے بچ جاؤ، جبر سے بچ جاؤ، اور سادہ لفظوں میں اس کو یوں سمجھیے، جھوٹ سے بچ جاؤ، چوری سے بچ جاؤ، لوگوں کی عزتوں کو دار کرنے سے بچ جاؤ، اپنی زبان کو لگام دینے والے بن جاؤ، بے لگامی سے بچ جاؤ، لوگوں چغلی اور حسد سے بچ جاؤ، کینے سے بچ جاؤ، تان و تشریح سے بچ جاؤ، سب و شدت سے بچ جاؤ۔ اتقوا الظلم، لوگوں ظلم سے بچ جاؤ۔ فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، کیوں میرے رسول نے فرمایا ہے ظلم سے بچنا؟ کیونکہ ظلم جو ہے یہ ظلمات قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہے،
آج اس ہدیر نگری میں، دنیا کی ہندیر نگری میں لوگوں نے ظلمات کے ہندیر چھائے ہوئے ہیں. ظالم درندے صرف آپ کو نظر آئیں گے، اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ ان کا شمار تک نہیں ہے. فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ یوم القیامہ. جو دنیا میں ظالم صرف بن کے زندگی گزارتا ہے، کل اندھیروں میں ہوگا. اس کی قبر میں بھی اندھیرا ہے، اس کے لیے حشر میں بھی اندھیرا ہے. نورانیت سے وہ محروم ہے، ہدایت سے وہ محروم ہے، لوگوں کو دور ہے، رب کی رحمت سے وہ دور ہے، کیونکہ وہ ظلمات میں پڑ چکا ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں ظلم سے پرہیز کرنا چاہیے. واتقوا الشح، اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شح سے بچ جاؤ، بخیلی سے بچ جاؤ، کیونکہ بخیلی کی وجہ سے اہلاکا، میرے رسول نے فرمایا تم سے پہلی قومیں جو تھی وہ بخیلی کی وجہ سے، ظلم و زیادتی کی وجہ سے ہلاک ہو گئی ہیں، تباہ و برباد. ظلم جو ہے یہ انسان کو تباہ کر دیتا ہے. یہ ظالم نہ سمجھے کہ میں برباد نہیں ہو سکتا، میرا کچھ کوئی بگاڑ نہیں سکتا، مجھے کچھ کوئی روک نہیں سکتا، مجھے کوئی ٹوک نہیں سکتا. یہ ظالم صرف جو ہے یہ فرعونیت اور انانیت کا مت سمائے ہوئے جو دندناتا پھرتا ہے اور پڑھ کے لگاتا پھرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا پھرتا ہے. یہ نہ سمجھے، یہ سمجھے کہ مجھے بھی کوئی پکڑنے والا ہے، مجھے بھی کوئی پکڑنے والا ہے. مال کے عزو سما نے سورہ عنکبوت کے اندر ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو آپ سے بہت صدیاں پہلے گزر چکے ہیں، جو اللہ رب العزت کی طرف سے جن کو مال، قوت اور دولت بہت زیادہ ملی ہوئی تھی، وہ اپنی مال اور دولت پہ ناز کرتے ہیں، اپنی طاقت پہ ناز کرتے ہیں، لوگوں کو سب و شتم کا نشانہ بناتے ہیں. کسی کو وہ تپتے ہوئے صحراؤں میں لٹا دیتے ہیں اور وہ کسی کو تیل کے کڑاہوں میں ڈال کر ذبح کر دیتے ہیں. میں نے بہت سارے ظالموں کو دیکھا ہے. مال کی عزت و سما نے ان کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا ہے. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. میں نے پکڑا ہے ان تناتے ہوئے درندوں کو. کسی کو میں نے پکڑا ہے وہ گناہ کر رہا تھا، میں نے اس کے اوپر پتھروں کی بارش برسا دی ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور کسی کو میں نے چیخ دار اتنی زوردار آواز دی ہے کہ ان کے کلیجے پھٹ کر رہ گئے، وہ دنیا سے ملیا میٹ ہو گئے. اور کئیوں کو خسفنا بِهِ الْأَرْضَ، میں نے اس زمین کے اندر دھنسا دیا ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور ان میں سے ایسے بھی تم میں سے نظر آئیں گے جو قوم نوح کے ہیں. اللہ رب العزت نے ان کو غرق کر کے، فرعون کو غرق کر کے زمین کے اندر اور پانی کے اندر ڈبو کر مار دیا ہے. وما كان الله ليظلمهم، اللہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے. ولكن كانوا انفسهم يظلمون، لوگوں تم خود ہی ہو جو اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے ہو. تم خود ہی ہو جو اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے ہو. تمہارے پاس اختیار ہے، تم ظلم سے بچ کر عدل و انصاف کو قائم کرنے والے بن جاؤ. تم ظلم سے بچ کر اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندے بن جاؤ. یہ تمہارے پاس اختیار ہے. اگر تم ظلم کرو گے تم اپنی ہی جانوں پہ ظلم کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو جاؤ گے. جب ان کا نام و نشان دنیا میں نہیں ہے تو ہم کس بات کی مولی ہیں. کسی کہنے والے نے بڑی پیاری بات کہی ہے، حرام بھی کھاتی جاتے ہو، نمازاں بھی پڑھی جاتے ہو، حج بھی کیتی جاتے ہو تے ظلم بھی کیتی جاتے ہو. مینوں دسو تے صحیح اس دنیا دے اندر تسی اے کی کیتی جاتے ہو. حضرات آج
نمازی نماز پڑھنے والا ظلم سے باز نہیں آتا، حاجی حج کرنے والا ظلم کی چھری کو تیز کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے غریبوں کا خون چوسنے والے، مزدوروں کی مزدوری کھا جانے والے، یہ درندے صرف ایسے بنے ہوئے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو پتہ نہیں منہ دکھانا ہے یا نہیں، کیا میرے رب نے مجھ سے پوچھنا ہے یا نہیں۔ حضرات جی وقار، اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے، ظلم کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے، اور حقوق اللہ، اللہ رب العزت چاہے تو معاف فرمائے، چاہے تو اس کی مرضی ہے، وہ مالک ہے، لیکن ظلم کرنے والا ظالم وہ کسی کے ساتھ ہاتھ کے ساتھ ظلم کرتا ہے، یہ زبان کے ساتھ کرتا ہے، یا کسی کا مال ضبط کرتا ہے، یہ غاصب قسم کے بندے جب تک اس بھائی کو جس کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی ہے اس سے معافی نہیں مانگیں گے تو وہ کبھی بھی معاف نہیں ہو سکیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حقیقی مسلمان کی تعریف کرتے ہوئے بیان فرمایا ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، تم میں سے حقیقت میں مسلمان وہ مسلمان ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ آج ہم نے چیک کرنا ہے، اپنے آپ کا محاسبہ کرنا ہے، میری زبان اور میرے ہاتھ سے کیا میرا پڑوسی تنگ تو نہیں، میرے سے نیچے والا میری زبان اور میرے ہاتھ سے تنگ تو نہیں۔ اگر نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجیے، اگر میرے ہاتھ سے، میری زبان سے میرے گھر والے، میرے محلے والے، میرے عزیز و اقارب اور میرے رشتے دار میری زبان اور میرے ہاتھ سے محفوظ نہیں ہیں تو مجھے اس بات کی فکر لاحق ہونی چاہیے کہ میں مسلمان ہوں، مسلمانوں کے ملک میں رہتا ہوں، پھر بھی میرے ہاتھ اور میرے زبان سے دوسرا مسلم محفوظ نہیں تو میں کیسے حقیقت میں مسلمان بن سکتا ہوں۔ حقیقت میں مسلمان بننے کے لیے ہمیں اپنی زبانوں پہ کنٹرول کرنا ہوگا، حقیقت میں ہمیں حقیقی مسلمان بننے کے لیے اپنے ہاتھوں پہ کنٹرول کرنا ہوگا، تب حقیقت میں ہم مسلمان بنیں گے۔ حضرات جی وقار، ظلم کی بہت ساری انواع ہیں، اقسام ہیں۔ آپ سمجھیں گے کہ صرف یہی ظلم ہے کہ کسی کو مار دینا ظلم ہے، کسی کا مال ہڑپ کرنا ظلم ہے۔ حضرات، اللہ رب العزت کی توحید پہ ڈاکہ ڈالنا بھی ظلم ہے۔ ظلم کی آپ تعریف سمجھے کہ وضع الشیء فی غیر محل، کسی چیز کو اٹھا کر اس کا مقام وہ دینا جو اس کا مقام نہیں ہے، یہ رکھنے کی جگہ یہ ہے اور میں اس کو وہاں رکھ رہا ہوں جو ناپاک ہے، جہاں یہ رکھا نہیں جاتا، یہ ظلم ہے۔ حضرات، اللہ رب العزت کا حق ہے کہ ہم اللہ رب العزت کو اپنا رب مانے، معبود مانے۔ اگر ہم اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں یا اللہ رب العزت کی صفات کسی دوسرے میں مانتے ہیں تو یہ شرک ہے، اور شرک جو ہے یہ ظلم ہے۔ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، اے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی ذات کو شریک نہ بنانا، کیونکہ شرک جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ جو اللہ کی صفات ہیں وہ اللہ کے لیے ماننا اور اللہ کے لیے ہی سپرد کرنا کہ یہ اللہ کا معاملہ ہے، یہ کسی اور میں نہیں ہے۔ اگر تو اللہ کی صفات یعنی اولاد دینے والا کسی اور کو مانے گا، اپنی منتیں مرادیں پوری کرنے والا کسی اور کو مانے گا تو یہ ظلم کرے گا، اور ظلم جو ہے یہ قیامت کے اندھیروں میں سے ایک بہت بڑا اندھیرا ہے۔ انسان گمراہ ہو جاتا ہے جو رب کی توحید میں بغاوت کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، یہ ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس کا اتنا بڑا نقصان ہے، تاریکی میں چلا جاتا ہے۔
اندھیرے میں چلا جاتا ہے، اندھیر نگری میں یہ زندگی بسر کرتا ہے، نورانیت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل مقام پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا۔ وہ لوگ جو قول ثابت کو اختیار نہیں کرتے، ایمان لانے کے بعد بے ایمانی کو اختیار کرتے ہیں، ثابت قدمی اختیار نہیں کرتے، دنیا اور آخرت کی زندگی میں اللہ رب العزت نے ان کو گمراہ کر دیا ہے۔ اور جو ظالم ہوتے ہیں، ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، انہی کو اسی طرح گمراہی ملتی ہے، ان کا مقدر تاریخیاں ہوتی ہیں، ضلالت اور رسوائیاں ہوتی ہیں۔ جب سے ہم نے توحید سے مخ کو موڑ لیا ہے، آج دنیا کے کسی کونے میں دیکھ لیں، تجزیہ نگار جائزہ لگانے والے جائزہ لگاتے ہیں، آپ کو 99% لوگ مظلومیت کی زندگی گزارتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ ممالک کا جائزہ لگائیں، دنیا کا جائزہ لگائیں، کوئی ایسا کونا نہیں ہے جس کونے میں کسی مسلمان پہ ظلم نہیں ہو رہا۔ کیوں ہو رہا ہے؟ آج ہم نے مظلومیت ہمارا کیوں مقدر بنی ہوئی ہے؟ آج ہم آزاد ہونے کے باوجود غلامی کی زندگی بسر کرنے پہ کیوں مجبور ہوئے ہیں؟ آج ہم غلامی کا توق پہنے ہوئے کیوں ہیں؟ غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے کیوں ہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس جو توحید کی دولت تھی، توحید کی قوت تھی، وہ چھن چکی ہے۔ ہم ناتواں اور کمزور ہو چکے ہیں، ظالم ہم پہ ظلم کی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ نے ظالموں کو بہت بڑا خسارہ دینا ہے۔ مالکی عبد السماء فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے قرآن مجید کو شفا اور رحمت بنا کر نازل کیا ہے۔ یہ رحمت ہے مومنین کے لیے، ایمان والوں کے لیے۔ یہ ایمان والوں کے لیے روحانیت اور حوصلہ افزائی کا یہ ذریعہ ہے، شفا کا یہ ذریعہ ہے۔ لیکن سنو ساتھ ساتھ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ آج خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں تو ظالم ہیں، جنہوں نے اس مظلوم قرآن کو چھوڑ دیا ہے اور اہل قرآن سے اپنے مخ کو موڑ لیا ہے۔ حضرات وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، تمہیں خسارے میں نظر آئے گا، گھاٹے میں نظر آئے گا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ظالم نظر آئے گا۔ اس لیے اپنا تعلق قرآن مجید کے ساتھ جوڑ دیجئے، خسارے سے بچ جاؤ گے، شفائے اور رحمتیں اللہ رب العزت کی طرف سے تمہارا مقدر بن جائیں گے۔ ظالموں کے اوپر جو ظلم کرنے والے ہیں، ان کو تیسرا نقصان ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتے ہیں۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ رب العزت نے لعنت کی ہے، اپنی رحمت سے دور رکھا ہے تو ظالمین کو رکھا ہے جو ظلم کرنے والے ہیں۔ اولئک جزاؤہم علی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان علیہم لعنت اللہ، یہ جزا ہے، یہ سزا ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ رب العزت کے بندوں کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ بغاوت کرنے والے ہیں۔ لعنت اللہ، اللہ رب العزت کی طرف سے لعنت ہے
والملائکہ، اور اللہ رب العزت کے نورانی ملائکہ کی طرف سے لعنت ہے، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی طرف سے اس ملعون کے اوپر لعنتیں ہوتی ہیں جو ظالم قسم کا آدمی ہوتا ہے، جو ظلم کرنے والا ہے۔ کبھی سوچا ہوگا، کبھی دیکھا ہوگا، مشاہدہ بھی کیا ہوگا، ظالم کو کسی نے اپنے پاس اٹھایا ہو، یا ظالم کی کسی نے تعریف کی ہو، یا ظالم کو کسی نے اچھا کہا ہو۔ کوئی بھی ایسا نیک سیرت انسان نہیں ہے جو ظالم کو اچھا کہنے والا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے پھٹکار ہے، لعنتیں ہیں، دھتکارے ہیں، کیونکہ یہ ظلم کرنے والا ظالم ہے۔ اللہ رب العزت کی محبت سے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی محبت نہیں ملتی اس کو جو اللہ کے پیاروں سے محبت نہیں کرنے والا، جو آنے رسول سے محبت کا اظہار نہیں کرتا۔ حضرات وہ ظالم ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن مجید میں، وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ ہم نے ان لوگوں کو پورا بدلہ دینا ہے جو ایمان والے ہیں، ایمان کے ساتھ سارے نیک اعمال کرنے والے ہیں۔ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اللہ ان کے اعمال کا ان کو پورا اجر دیں گے۔ لیکن سنو ساتھ ساتھ، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالم قوم کے ساتھ پیار نہیں کرتے۔ ناراضگیاں اللہ کی آج کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم ظالم بنے ہوئے ہیں۔ آج ہم انصاف نہیں کرتے، اس لیے ہمیں انصاف نہیں ملتا۔ آج ہم رحم نہیں کھاتے کسی بچے کے اوپر، کسی بڑے کے اوپر، نہ ماں باپ کے ساتھ ہمارا رویہ اچھا ہے۔ ہم رحم کھانے والے نہیں ہیں، پھر توقع کرتے ہیں کہ ہم پہ رحم کیا جائے، ہم توقع کرتے ہیں ہمیں معاف کیا جائے۔ ہم کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، توقع معافی کی سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ مجھے معاف کر دیں گے۔ ہم رحم کسی کے اوپر کرتے نہیں، توقع کرتے ہیں کہ ہم پہ رحم کیا جائے گا۔ نہیں، محبت نہ کرو گے تو محبت کا جواب اسی طرح ملے گا کہ اللہ لا یحب الظالمین، اللہ ظالم قوم سے محبت نہیں کرتے۔ حضرات توبہ سے محروم ہو جاتا ہے یہ ظالم، ظلم کرنے پہ کر کے تھک جاتا ہے، اس میں سوچتا ہے کہ میں توبہ کر دوں۔ توبہ سے اس کی محرومی ہے، اس کو توبہ سے ہمیشہ ہمیشہ محروم رکھا جاتا ہے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اس دن آئے گا اللہ سے معافی مانگے گا، اللہ تو معاف کر دے۔ جب کسی جان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، بدلہ پورا لے کر دیا جائے گا، اس کی نہ توبہ کو قبول کیا جائے گا، نہ ہی اس کے عذر کو قبول کیا جائے گا، کیونکہ اس نے دنیا کی زندگی میں اس طرح دھوکے کیے ہیں، غاصبانہ زندگی گزاری ہے۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، یہ ظالم اپنے ہاتھوں کے پوروں کو کاٹ کر کے کھائے گا اور کہے گا یقول یا لیتنی اطعت اللہ واطعت الرسول، ہائے کاش میں اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مان کے آ جاتا، ہائے کاش میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر کے آ جاتا۔ میں نے بغاوت کی زندگی گزاری ہے، میں نے رب کی توحید کے ساتھ بغاوت کی ہے، رب کے ساتھ بغاوت کی ہے، نبی کے ساتھ بغاوت کی ہے، اہل بیت کے ساتھ بغاوت کی ہے، نبی کے اصحاب رسول کے ساتھ بغاوت کی ہے۔ ہائے ہائے یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، یہ اس وقت اپنے ہاتھوں کو چڑھا کر کے کھائے گا اور کہے گا کاش میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر کے آتا۔ اس وقت اس کا عذر قبول نہیں کیا جائے گا، اس کی توبہ کو قبول نہیں کیا جائے گا، اس کی بخشش نہیں ہوگی، یہ فوز و فلاح سے محروم کر دیا جائے گا۔ حضرات اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے گھروں کو معاف نہیں کرتا، اللہ کے دین کو معاف نہیں کرتا، اللہ کے بندوں کو نہیں چھوڑتا؟ اس سے بڑھ کر اور ظالم کیا کون ہو سکتا ہے؟ جو اللہ کی سچی کتاب کو نہیں مانتا، اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے؟ ہم خود ہی ہیں جو اپنی ذات جانوں پہ ظلم کرنے والے ہیں۔ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تم نے اپنی جانوں پہ ظلم نہیں کرنا۔ آج جب میں تاریخ کا مسافر کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں فرعون آسیہ کے اوپر ظلم کرتا ہے، اور کبھی پیغمبر زکریا کو اور کبھی
کبھی پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو اور کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی کے اوپر چڑھا دیا جاتا ہے. بلال، عمر اور سمیہ جیسے نیک سیرت انسانوں کو کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے. اور آپ جانتے آئے، تاریخ کی برکردانی کرتے آئے، آپ کو ظالم قسم کے لوگ ملتے آئیں گے، مختلف قسم کے ظلم آپ کو کرتے ہوئے نظر آتے جائیں گے. لیکن حقیقت حال میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جتنے بھی ظالم قسم کے لوگ تھے آج ان کا کوئی نام و نشان لینے والا موجود نہیں ہے. اس لیے بار بار یہی عرض ہے تب ظلم، لوگوں ظلم سے بچاؤ. اور ظالم کو چاہیے کہ اس بات کی بھی اس کو فکر لاحق ہونی چاہیے کہ میں جس کے اوپر ظلم کرتا ہوں وہ مظلوم ہے، اور مظلوم کی آہ جو ہے یہ آسمانوں کو چیر دیتی ہے. میرے رسول نے فرمایا تھا 3 دعائیں ہیں جو مستجاب ہیں، قبول ہوتی ہیں، لا شک فیہن، ان کی قبولیت میں کسی قسم کا شک نہیں ہے. دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا، جس کے اوپر ظلم ہوتا ہے اس کی بد دعا سے بچ جا، ظالم ڈر جا، اس کی آہ سے بچ جا. اور سن، ودعوت المسافر، مسافر جب دعا کرتا ہے تو اس کی بھی دعا میں کسی قسم کا شک نہیں ہے. ودعوت الوالد، والد جب اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتا ہے تو اس میں بھی کسی قسم کا شک نہیں ہے. آج کسی کا بیٹا ظالم ہے تو اپنے بیٹے کے لیے ہدایت کی دعا کرے، اللہ اس کو ہدایت دے دے، وہ ظلم سے باز آ جائے. حضرات، انصر اخاک ظالما او مظلوما، ہمیں چاہیے کہ آج ہم ظالم کی بھی مدد کریں اور مظلوم کی بھی مدد کریں. ظالم کی مدد ہے کہ اس کو روک دینا ظلم سے، چاہے ہم اپنی زبان سے روک سکیں، چاہے ہم اپنے ہاتھ سے روک سکیں، اور چاہے اللہ رب العزت نے ہمیں مال دیا ہے، مال کی طاقت کے بدولت ہم اس کو روک سکیں، یا اللہ رب العزت نے ہمیں علم دیا ہے، علم کی بدولت ہم اپنے ظالم کو اس کے ظلم سے روکیں. آج دنیا میں ظالم کی بھی ہمیں مدد کی ضرورت ہے، مظلوم کی مدد کی بھی ضرورت ہے. آج مظلوم کی مدد کرنے والا بھی نظر نہیں آتا اور ظالم کو ظلم سے روکنے والا بھی نظر نہیں آتا، جس وجہ سے ہم اکیلے مار کھا رہے ہیں. امت کی وحدت ٹوٹ چکی ہے، امت کا شرارہ بکھر چکا ہے. مظلومیت کی، محکومیت کی، غلامی کی زنجیروں میں ہم جکڑے ہوئے ہیں. ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بنی ہوئی ہے. ذلت اور رسوائی سے بچنا چاہتے ہو، آزادی کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہو، اطاعت رسول میں آنا پڑے گا، رسول اللہ کا کہنا ماننا پڑے گا. اتقوا الظلم، لوگوں ظلم سے بچ جاؤ. فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، کیونکہ ظلم قیامت کے اندھیروں میں سے ایک بہت بڑا اندھیرا ہے. آپ کو عثمان غنی کا مظلومانہ شہید ہونا سامنے ہے، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا جس کو آپ نے سید الشباب اہل جنہ، اور آپ نے اپنے لیے دنیا میں اور آخرت کے لیے اس کو ریحان کہا ہے کہ یہ میرے پھول ہیں، یہ میرے جنت کے شہزادے ہیں، یہ میرے سوار ہیں، میں ان کی سواری ہوں، یہ بہت اچھے ہیں، جن کی جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ اور اللہ کی رضا کا سرٹیفکیٹ اللہ رب العزت نے ان کو دنیا میں دیا ہے. ظالموں کا اللہ برا کرے، انہوں نے اس مظلوم کو بھی نہیں بخشا. حضرات، پھر آج یہ اس سے بڑا ظلم کیا ہے کہ میرے رسول نے جس بات سے منع کیا ہے کہ لیس منا من ضرب الحدود وشق الجیوب بدعا ودعوى الجاہلیہ، وہ میری امت سے خارج ہے، اس کا میری امت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. جو اپنے گریبان کو چاک کرتا ہے، اپنے منہ کے اوپر چپیڑے مارتا ہے، پیٹتا ہے، اس کا میری امت کے ساتھ، میرے آل بیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اس سے بڑا اور ظلم اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہم اطاعت کی بجائے بدعات اور خرافات کو اپنا پیشہ بنائے ہوئے پھرتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مالک ارض السما کما حقہ ہو، ہمیں قرآن و حدیث کی سمجھ عطا فرمائے، ظلم و زیادتی سے ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے. اقول قولی ھذا